پلیز سبسکرائب اینڈ فالو۔ کفار کی اطاعت کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام اہل ایمان کے نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرافیل اسٹوڈیو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ سورۃ آل عمران، آیت نمبر 100۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے۔ اوس و خزرج کے قبیلوں میں پہلے بڑی عداوت تھی اور مدتوں ان کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر باہم شیر و شکر ہوئے۔ ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے انس و محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ شماس بن قیس یہودی، جو بڑا دشمن اسلام تھا، اس طرف سے گزرا اور ان کے باہمی روابط دیکھ کر جل گیا اور کہنے لگا کہ جب یہ لوگ آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانہ ہے۔ ایک جوان کو مقرر کیا کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑے اور اس زمانے میں ہر ایک قبیلہ جو اپنی مدح اور دوسروں کی حقارت کے اشعار لکھتا تھا پڑھے۔ چنانچہ اس یہودی نے ایسا ہی کیا اور اس کی شرر انگیزی سے دونوں قبیلوں کے لوگ طیش میں آ گئے اور ہتھیار اٹھا لیے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر پا کر مہاجرین کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا کہ اے جماعت اہل اسلام، یہ کیا جاہلیت کے حرکات ہیں؟ میں تمہارے درمیان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کی عزت دی، جاہلیت کی بلا سے نجات دی، تمہارے درمیان الفت و محبت ڈالی، تم پھر زمانہ کفر کی حالت کی طرف لوٹتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نے ان کے دلوں پر اثر کیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ شیطان کا فریب اور دشمن کا مکر تھا۔ انہوں نے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرما بردارانہ چلے آئے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے ملت ابراہیمی کے مرکزی قبلہ کا ذکر تھا اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اصل ملت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آخری پیغمبر اور اس کے اصحاب ہی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں اور تمہارے ادیان خود ساختہ ہیں، تو تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور انکار نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں، اے کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی آیات کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کارروائی پر جو تم کرتے ہو، یعنی بجائے حق کو تسلیم کے الٹا ایمان والوں میں افتراق پیدا کرتے ہو، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کس طرح ناکام کوشش کی۔ اس واقعہ سے پہلے بطور تمہید ایک بات سمجھنی ضروری ہے۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے 3 خاندان آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان کی آپس میں تھوڑی بہت چپکلش بھی ہوتی رہتی تھی، مگر یہودیت کے ناطے سے ایک تھے۔ کافی رقبے یعنی زمین کے مالک تھے اور انہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، اسکول کالج بھی ان کے تھے اور تجارت بھی انہی کا قبضہ تھا۔ یہود کے علاوہ مدینہ طیبہ میں 2 خاندان مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج۔ باوجود ایک جگہ رہنے کے اور آمنے سامنے گھر ہونے کے ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے اور بات بات پر لڑتے تھے۔ ان میں ایک لڑائی 63 سال رہی، ایک لڑائی 93 سال اور ایک لڑائی 120 سال رہی۔ اوس اور خزرج کے لوگ یہودیوں سے اس قدر دبے ہوئے تھے کہ اپنے لڑکے لڑکی کا رشتہ ان کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔
یہودی دور سے آتا ہوا نظر آتا تو جھک کر اس کو سلیوٹ کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اوس اور خزرج کے لوگ کثرت کے ساتھ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، اور مسلمان مخلص، ہماری طرح نام کے مسلمان نہیں، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اور قرآن کریم کی حقانیت کی برکت سے صحیح معنی میں مخلص مسلمان تھے۔ تھوڑے دنوں میں بڑا انقلاب برپا ہو گیا کہ جو لوگ ایک دوسرے کو گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے، اور کبھی ایک امام ہے اور دوسرا مقتدی ہے، اور کبھی دوسرا امام ہے اور پہلا مقتدی ہے۔ یہود نے جب یہ دیکھا تو ان کو گوارا نہ ہوا کہ یہ جو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج ایک دوسرے پر جانیں قربان کرتے ہیں۔ کل یہ ہماری مرضی کے بغیر رشتہ نہیں کر سکتے تھے اور آج ہمیں سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی، اور اگر ابتدا کرو تو ان الفاظ کے ساتھ کرو: السلام علی من اتبع الہدا، سلامتی اس پر ہو جو ہدایت کی اتباع کرے، اور وہ سلام میں پہل کریں تو جواب میں بھی یہی الفاظ کہنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام کے الفاظ کے ساتھ ان کو خطاب نہیں کرنا۔ اس سے ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ لوگ دن بدن ہم سے باغی ہو رہے ہیں، حالانکہ یہاں ہمارا اقتدار تھا اور ان پر ہمارا حکم چلتا تھا، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمیں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک مجلس میں اوس اور خزرج کے وہ لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے خاصی تعداد میں بیٹھے تھے اور خوش گپیوں میں مشغول تھے کہ شماس بن قیس یہودی نے، جو تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا خبیث تھا، دیکھا تو جل گیا کہ یہ لوگ تو ایک دوسرے کے سائے سے بھاگتے تھے اور آج اکٹھے بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول ہیں۔ اس نے جا کر ایک دوسرے یہودی کو تیار کیا، اس کو کچھ اشعار بتائے اور کہا کہ تو بھی جا کے ان کی مجلس میں بیٹھ جا اور کچھ دیر ٹھہر کر یہ اشعار پڑھ دینا۔ چنانچہ وہ یہودی مجلس میں آ کر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا اور وہ اشعار پڑھ دیے جن میں ان زیادتیوں کا ذکر تھا جو اوس اور خزرج کے بڑوں نے کفر کے زمانے میں ایک دوسرے پر کی تھی۔ آخر عصبیت اور قومی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک قبیلے والوں نے دوسروں سے کہا کہ تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں کیا تھا۔ بات بڑھی اور آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، لاٹھیاں چلی، مکے چلے اور چادروں کے مٹھے بنا کر ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور آپس میں طے ہوا کہ فلاں دن فلاں جگہ پر ہماری تمہاری لڑائی ہوگی، دیکھ لیں گے تمہارے بڑوں نے ہمارے بڑوں پر کس طرح زیادتی کی تھی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو زجر و توبیخ کی اور ڈانٹا، پھر مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی: قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کتاب والوں، لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں تم روکتے ہو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من آمنا، اس کو جو ایمان لائے، کہ جو لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں، تم چاہتے ہو کہ وہ ایمان سے پھر جائیں اور ان میں افتراق پیدا کرنے کے لیے منصوبے بناتے ہو اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے تبغونہا عوجا، تلاش کرتے ہو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں کجی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور حالانکہ تم گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ ان اوصاف والا پیغمبر تشریف لائے گا۔ قرآن پاک میں ہے: الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جن کو پاتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اپنے پاس تورات اور انجیل میں، چنانچہ جب آپس میں گفتگو کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے، اگر ہمارے دور میں آ گئے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے لڑتے تھے تو فتح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے
کہ اے اللہ جل جلالہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، اور تھے اس سے پہلے فتح کے لیے توسل حاصل کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں، پس جس وقت آئی ان کے پاس وہ ذات جس کو انہوں نے پہچان لیا اس کا انکار کر گئے، تو ان کا یہ انکار کرنا محض ضد کی بنا پر تھا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس کارروائی سے جو تم کرتے ہو۔ ان دو آیتوں میں یہود کو تنبیہ تھی کہ یہ تمہاری حرکتیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ آگے مومنوں کو تنبیہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین، اگر تم اطاعت کرو گے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، وہ تمہیں لوٹا دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف، یعنی تم نے اگر ان کی باتیں مانی تو وہ تمہیں کافر بنائیں گے۔ اور اے مسلمانوں، وَکَیْفَ تَکْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، اور حالانکہ تم پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آیتیں۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو قرآن شریف پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چونکہ عربی تھے اور ان کی مادری زبان عربی تھی تو ترجمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیتے تھے۔ یاد رکھنا، قرآن کریم ایسی معجز اور فصیح کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو انصاف کے ساتھ پڑھے اور سمجھے گا تو یقیناً اس کے دل پر اثر ہوگا، لیکن آج ہمارے دل زنگ آلود ہیں اور تعصب کے غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل کا شیشہ صاف نہیں ہے، جس وجہ سے ہمیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آتی، ہمیں قرآن سے کوئی محبت اور الفت نہیں ہے، جو محرومی کا باعث ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل صاف تھے، قرآن کریم کے ساتھ ان کو محبت تھی، سمجھنے کا شوق تھا، اس واسطے وہ ہدایت یافتہ کامیاب ہو گئے۔ اور فرمایا وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں مدینہ طیبہ میں، کیونکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، بلکہ جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیتیں تم پر پڑھی جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر بنفس نفیس تمہارے درمیان موجود ہے، جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی اور تم بھائی بھائی بن گئے۔ حالانکہ پہلے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک یہودی کے اکسانے پر تم نے پرانی دشمنی تازہ کر لی ہے۔ ان کی بات مت مانو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے مضبوطی کے ساتھ پکڑا اللہ تعالیٰ کے دین کو، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، پس تحقیق اس کو ہدایت دی گئی صراط مستقیم کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔